الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا النار التی اعدت للکافرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زہنت بالاسر. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے پیشتر آیا کریمہ میں سود سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ جو سود ہے 2 گنا یا 4 گنا یہ نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو. محترم سامعین کرام، کامیابی پر جب آپ بحث فرمائیں گے یا کامیابی کو آپ سمجھنا چاہیں گے تو دنیا کی زندگی کی بھی ایک مثال بڑی عام ہے کہ جو راستے میں رہ گیا، بھلے وہ کتنا تیز چلا، کتنا مضبوط چلا، اسے شمار نہیں کرتے تاہاں کہ جس کام کے لیے گیا ہے اس کی تکمیل نہ ہو. اور محاورہ ہے پنجابی کا، کہتے ہیں بھریا اس دا جدا توڑ چڑھیا. اب جو سر راہ رہ گیا، منزل سے پہلے رہ گیا، اسے دنیا کے معاملات میں بھی کامیاب نہیں کہتے. حالانکہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بڑی محدود ہے، ایک سایہ ہے، پرچھائی ہے، اصل نہیں ہے اور عارضی ہے. کل من علیہا فان. جس پہلو سے بھی آپ زندگی یا دنیا کے جو پہلو ہیں، خلق کے جو پہلو ہیں، انہیں دیکھیں گے تو وہ آپ کو خود شہادت دیں گے کہ وہ فنا کی طرف گامزن ہے. وجود سے دیکھ لیں، ہر آنے والا وقت کمزوری اور ضعیفی کی طرف لے جاتا ہے. تعمیرات کی طرف جو بے جان ہیں ہمارے سامنے، انہیں دیکھیں، ہر آنے والا لمحہ انہیں بوسیدگی کی طرف لے جاتا ہے. شجر و حجر کو دیکھیں، وہ سبزہ واپس خشک ہو کر خاک ہونے کو چل رہا ہے. تو جس شے کو دیکھیں گے وہ شے خود شہادت دے گی کہ وہ فنا کی طرف گامزن ہے. تو یہی صورتحال اس پوری خلق کی بھی ہے، زمین و آسمان کی بھی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا آسمان لپیٹ دیے جائیں گے. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ جو میخیں ہیں زمین پر، یہ روئی کے جو گالے اڑتی ہیں اس طرح ہوا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہوگا، کب ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا. تو جب ایمان ہے کہ یہ جان فانی ہے، عارضی ہے، اور ہمیشہ کی یا مستقل جو معاملہ ہے وہ اخروی حیات ہے، تو دنیا کی زندگی کی فلاح پھر کیسے ایسے ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشگی کی فلاح ہو؟ بھلے دنیا کے معاملے میں جو مقصد تھا اس کا حصول ہو بھی جائے، تو جب جہان عارضی ہے تو وہ جو فتح ہے وہ بھی تو عارضی ہوگی، وہ جو کامیابی ہے وہ بھی تو عارضی ہے. تو جب فلاح حتمی کی بات کریں گے تو اس کا دائرہ صرف اس خلق تک محدود نہیں رہتا، کیونکہ ہم جسے فلاح کہہ رہے ہیں وہ عارضی سعادتیں ہیں، خواہشات ہیں، پسند و ناپسند ہے. لیکن جسے اللہ رب العالمین فلاح ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں یہ جو عارضی زندگی ہے جہان فانی کی، اس میں بھی طرز حیات ویسا ہے جس میں فلاح ہے. اور جس پہلو سے دیکھ لائیں، مزاج انسانی معاشرے کے حصے سے، معاشرتی پہلوؤں، معیشت کے حصوں سے، دنیا کی جو پسند و ناپسند ہے، ذات یا عزیزداری، آپ کسی پہلو سے بھی جائزہ لے لیں تو اعلیٰ اصول چاہیے اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے. وہ اسلام عطا فرماتا.
خواہشات ذاتی پر جہاں جب کوئی چلا اس کا اختتام اچھا نہیں ہوا، بھلے وہ اپنی فتوحات کے نعرے لگاتا رہے، لیکن اتنا ظلم ڈھا جاتا ہے کہ تاریخ میں بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ کتنا ظالم تھا۔ ذاتی معاملات جسے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سنتا، آپ کے ماں بہن ہیں، وہاں جہاں جتنی تلخی اگر آپ اسے باغور جائزہ لیں گے تو وہاں خواہشات یا نفس کا غلبہ ہوگا۔ حکم الہی جہاں آئے گا وہاں ٹھہراؤ آئے گا۔ تو جہاں ٹھہراؤ ہو، جہاں سکھ ہو، جہاں سکون ہو، حاصل زندگی تو پھر یہ ہوا۔ تو جب فلاح کلی پر بات کی جائے گی تو وہ صرف خواہش کی تکمیل نہیں ہے، جائز خواہش اس کی تکمیل، زندگی اسلوب ان پر زندگی کا بسر کرنا، اور صاحب ایمان کا بحالت ایمان برزخ میں پہنچنا، اور وہ سفر جو روز محشر سے ہوتا ہوا پھر عبدالآباد زندگی کے حصوں تک لے جاتا ہے، ان تمام حصوں کی جو بنیاد ہے اسے تقوی کی کیفیت یا متقی کا ہونا، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضا، اس کا قرب، حضور حق، آپ ان معنوں سے جان پائیں گے۔ تو جب آپ اس حتمی فلاح کی بات کریں گے تو اس کا انحصار یہاں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس زندگی پر ہے۔ تو جہاں منع فرمایا گیا ہے کہ یہ حرام نہ کھاؤ، سود خور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو، یہ فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں۔ اور روز محشر جہاں حساب کتاب ہوگا وہاں ایسا اٹھایا جائے گا جیسے بدحواس ہو، جس کسی کو جیسے جنات چمٹ گئے ہوں، شیاطین چمٹ گئے ہوں، حواس باختہ اٹھے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز کہ لوگ جب حواس باختہ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب حتمی کامیابی جو ہے قرآن کریم نے جنت کو بیان فرمایا، جنت کی جو خوبیاں ہیں، جنت کے جو ذائقے ہیں، وہاں کا جو ٹھکانہ رہائش ہے، پہننا اوڑھنا کھانا پینا ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ حصے جسے پسند ہیں اسے محنت کرنی چاہیے کہ وہاں پہنچے، یہ بھی قرآن کریم کیا۔ اور اسی طرح دوزخ کی ہولناکیاں بھی بیان فرمائیں، سختیاں بھی بیان فرمائیں۔ دوزخ پر معمور فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، فرشتوں کا کلام بیان فرمایا، دوزخ والوں کی چیخ و پکار اور جو وہ کہہ رہے ہوں گے وہ بیان فرمایا۔ سارے حصے قرآن نے بیان فرمائے، انحصار یہاں ہے جہاں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں احساس نہیں، ایک دن آیا، صبح ہوئی شام ہو گئی، رات آئی صبح ہو گئی، یہ ہماری زندگی ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ بڑا تھوڑا عرصہ اگر میں جائزہ لوں اپنے ہم عمر طبقے کا تو وہ بہت بڑی عمر کے حامل ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن ایام میں کچھ ٹھہراؤ تھا۔ آج آپ یقین مانیں، مجھے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، معمولات میں بیان جمعہ کا ہے، ایک دفعہ ایسے حیرانگی ہوتی ہے کہ پورا ہفتہ گزر گیا، سمجھ نہیں آتی کہ یہ ماہ و سال کیسے گزر رہے ہیں۔ 2000 آ رہا ہے جی، 2000 آ رہا ہے، 26 گزر رہا ہے، کیسے یہ سال بدلے، آپ غور فرمائیں۔ تو جیسے کوئی شے اپنے اختتام کی طرف چلتی ہے نا، تو اس کا منہدم ہونا پھر تیز ہو جاتا ہے۔ آپ کسی عمارت کو گرانا شروع کر دیں نا جی، کسی درخت کو کاٹنا شروع کر دیں، تو وہ جو ابتدا ہے وہاں
نہیں سمجھ آتا کہ اس کا گرنا کیسے ہے۔ جب بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں نا جی، اور درخت کا تنا کٹتے کٹتے کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو درخت کی جنبش ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ یہ تیزی سے گرے گا۔ عمارت کا منہدم ہونا، جن حصوں کو آپ چوٹ نہیں بھی دے رہے، وہ جو عمارت کی لرزش ہے اس سے خود اس کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، تو گرتی ہے، پھر جلدی گرتی ہے۔ تو دنیا کی اور اس عالم فانی کی حیات کو جب دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حاضر تھے، اور دن ڈھل گیا تھا، عصر جو ہے وہ بھی ڈھل چکی تھی، سائے لمبے ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات دنیا سے متعلق، اس خلق سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جیسے اس دن کی مثال ہے نا، اختتام کو ہے، عصر بھی ڈھل گئی، فرمایا ایسے ہی اس دنیا کی یا اس خلق کی زندگی بچتی ہے۔ اب اس فرمان کو بھی 15 صدیاں ہو، تو جب اس خلق کی انتہا آ رہی ہے، تکمیل آ رہا ہے اس تخلیق کی، تو پھر وہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت بہت تیز گزر رہا ہے۔ کل بھی جب میں تلاوت کر رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، وہ واقعہ تلاوت میں تھا کہ 950 سال آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، کتنی مستقل مزاجی سے کی، اور ماہ سال کا شمار ہم اپنی زندگی سے لگائیں تو قرآن 50 کا لفظ الگ بیان فرماتا ہے اور 900 سال کا الگ بیان فرماتا ہے، تو ہم تو 900 سال سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری حیات تو 50 تک رہ گئی۔ اور جنہیں دنیا کی ہوس تھی وہ 950 سال اللہ کا نبی اور رسول انہیں دعوت حق دے رہا ہے، وہ مقابل ہی رہے۔ جس عذاب کو وہ انہیں بچانے کے لیے اللہ کا حبیب کوشش فرما رہا تھا، اسے دعوت ہی دیتے رہے، تو وہ جو 950 سال ہے وہ بھی تو بیت گئے۔ تو آج زندگی جو ہے یہ بڑی تیزی میں، تیز 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 ہر کچھ چل رہا، سفر تیز ہو گیا، آنا جانا تیز ہو گیا، ایسی حرکت تیز ہے۔ تو اسی طرح ماہ و سال کو بھی آپ دیکھیں، سمجھ نہیں آ رہی کام۔ تو بہرکیف جس کو جہاں جب تک کے لیے مالک نے پیدا فرمایا وہ اس کا عین مقام ہے، تو ہمارا یہاں ہونا، ان لمحوں میں ہونا، جہاں جیسے اس نے پسند فرمایا، یہی ہمارا صحیح مقام۔ لیکن طوالت کی بات ہو یا اس طرح یہ جو آج کی تیزی ہے اس کی بات، ہر دو پہلو میں بنیاد فلاح کی وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اس نے حکم دیا ہے۔ تو لعلکم تفلحون، تو کامیابی کا راز جو ہے وہ قرآن کریم میں ہی مضمر ہے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد راستہ۔ اب جب اختتام ہونا ہے تو سفر جو ہے، تو سفر کے آگے پھر منزل تو ہوگی، کیسا سفر ہے ویسے منزل ہوگی، کہاں کا سفر ہے، راستہ کہاں کا لیا ہے، پھر منزل بھی تو ویسی ہوگی۔ تو یہ آیا کریمہ میں جو فرمایا جا رہا ہے، اور اس آگ سے ڈرو اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوزخ مسلمانوں کے لیے تیار نہیں ہے، صاحب ایمان کے لیے نہیں تیار کی، کفر کے لیے تیار کی گئی ہے، شیطنت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب جو پہلا حصہ آیا کریمہ کا ہے، اس کی ابتدا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر سود سے منع فرمایا گیا۔ اب ایمان اور سود آپ غور فرمائیں، ایسے بیان فرمایا، آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے، پھر سود سے منع فرمایا گیا، یعنی یہ اس سے مقابل ہے۔ اور اگر دعوی ایمانی کے ساتھ کوئی سود کھانا شروع کر دے اور اسی پر قائم ہو جائے تو کیا صورت ہو؟
یہ آیا کریمہ پھر وہ بتا رہی ہے انجام پھر کیا ہوگا جو کافروں کا ہے. کیوں کہ جو عذاب اخروی ہے، جو آگ ہے دوزخ کی، وہ تیار ان کے لیے ہے جو اللہ کریم کے نافرمان ہیں اور مقابل آ رہے ہیں. کہاں مالک کا کائنات اللہ رب العالمین. یہ جب شرک کرتے ہیں نا اور اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ ہر شے تباہ ہو جائے، پہاڑ ہل جائیں. کتنے بڑی گستاخی کر رہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے. تو محترم سامعین کرام، جب آپ آخرت اور اس کی سزا کو دیکھتے ہیں تو اللہ کریم کی رحمت سے بخشش ہے. قرآن کریم ایمان اور عمل صالح بیان فرماتا ہے کہ بخشش ہے جنہیں ایمان بھی نصیب ہوا اور صالح اعمال لائے. اللہ کریم قادر مطلق ہیں، وہ بخش دیں. ساری زندگی گناہوں اور خطاؤں سے اٹھی پڑی ہو، بخش دیں. ساری زندگی جو ہے عبادات میں بسر ہو اور کوئی ایک عمل جس پر گرفت ہو جائے، اس کا جواب نہیں کوئی دے پائے. لیکن جو اصول اور ضابطے اللہ نے مقرر فرمائے، قرآن فرماتا ہے اللہ اپنے اصول کے مطابق فرماتا ہے. اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ دوزخ کی یہ آیا کریمہ بھی اس بات پر شہادت دے رہی ہے جو میں بات عرض کر رہا ہوں. عدت للکافرین، یعنی ان کے لیے فیصلہ ہو چکا. جو کفر لے کر گیا، بے ایمان ہو کر گیا، ان کا فیصلہ ہو چکا. ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کس درجے کا کفر ہے، کس درجے کی اس کی بدبختی ہے، اس درجے کی سزا میں جائے گا. دوزخ اور اس آگ کا فیصلہ تو لے کر گیا، قرآن فرما رہا ہے. تو جہاں پچھلی آیا کریمہ کو اور صاحب ایمان کو دیکھیں گے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ تجاوز پھر اس آگ کا سبب بنے گا، اس آگ میں جا کر پہنچائے گا. اور تمہیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، تمہیں تو متقی ہونا اور تمہیں تو فلاح کا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور تم کہاں بھٹک رہے ہو. تو یقیناً میرا آپ کا اختیار کلی نہیں ہے، ذاتی تو ہے نا جی. میرا اختیار میری زبان پر تو ہے نا جی، میرے وجود پر تو ہے. جو میرے ذاتی فیصلے وہاں تک تو ہے نا جی. اور اس سے بیشتر کے وجود نحیف ہو جائے، مجبور ہو جائے، ملک الموت وارد ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ صالح قدموں کی طرف چلے، صالح اعمال کی طرف. اس سے بیشتر کہ ضعیفی آ جائے، نقاہت آ جائے، بیماری آ جائے، موت آ جائے. یعنی جب کچھ کرنے کے قابل ہو تو اصلاح کرو، صالح اعمال اختیار کرو. تو یہ نقاہت، یہ کمزوری، یہ ضعیفی تو یقیناً آنی ہے. اللہ کریم کی راہ کا مسافر، اس کی زندگی حسرت پر اختتام نہیں ہوگی. اسی دنیا میں بندہ زندگی بسر کرتا ہے. محترم خواتین و حضرات، حکم صادر کر رہا ہوتا ہے یہ کیا جائے، ایسا مجھے پسند ہے اور ایسا مجھے نہیں پسند. اب اپنا اپنا اختیار ہے نا جی. کسی کا اپنے وجود پر اختیار ہے، اہل و عیال پر ہے، عزیزداری پر ہے، قوم پر ہے، پورے ملک پر ہے. دنیا میں اس کی طاقت ایسی ہے کہ دنیا مجبور ہے اس کے آگے. تو وہ جب اس نحیفی اور کمزوری میں پہنچتا ہے نا تو اس کے الفاظ کی وقت نہیں رہتی، اس کا لحاظ نہیں رہتا. اس کے لیے اس سے بڑی پھر حسرت رہتی کوئی نہیں کہ میری بات جو ٹلتی نہیں تھی اسے سنتا کوئی نہیں. زندگی نحیفی کی طرف گامزن ہے. یہ بنیاد جو ایمان کی ہے اس میں کلی فلاح ہے. زندگی کی ہر پرتاؤ میں، ہر حصے میں بھی فلاح ہے. اور دار دنیا سے جب روح کا اور وجود کا رشتہ منقطع ہو کر برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر برزخی حیات ہے. اور عجیب بات ہے، قرآن کریم جہاں
قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان فرماتا ہے نا، وہاں ایمان والوں کی قبروں پر فرشتوں کا آ کر اور یہ کہنا کہ آج تم نے نہیں گھبرانا، یہ بھی بیان فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کانٹا چبھے تو وجود میں درد ہو، قیامت قائم ہو اور فرشتے تسلیاں دے رہے ہیں، اب مجھے بتاؤ پھر فلاح کسی کا ہوگی؟ یہ جو خواہشات کی اور شیطنت کی اور ایک دوسرے کو فتح و شکست کرنے کی تمنائیں ہیں، انہیں کہو گے؟ تو آگ کی جب بات آئے گی تو وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ کفر کا اختتام ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے نا جی، یہاں پر اللہ کریم نے پابند نہیں فرمایا، یہی امتحان ہے، یہ جو پابند نہ ہونا ہے نا جی، کہ کس راہ کو انتخاب کرتے ہو، یہی امتحان ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے اللہ کریم نے یہ سارا کچھ کھیل تماشے میں پیدا نہیں فرمایا، جہان فانی پیدا فرمایا، مخلوق پیدا فرمائی، تخلیقی نمونہ اشرف الخلق پیدا فرمایا اگر اللہ کریم کو ویسے پیدا فرما دینا تو وہیں اپنے پاس پیدا فرما لے، یہ سارا جہان نہ بساتا، قرآن فرماتا۔ اب وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کس راہ کو مسافر ہونا ہے؟ فرمایا اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو گمان ہے نا، وہ قرآن کریم ایک واقعہ بیان فرماتا ہے نا جی، وہ جو صاحب باغ کا اور جس کی اولاد اور طاقت تھی، تو جس نے کہا کہ اول تو یہ جو آخرت ہے یہ شے کوئی نہیں، دوبارہ جی اٹھنا یا یہ جو آخرت کے حصے ہیں یہ تو ہے کوئی نہیں، اول تو ہے کوئی نہیں۔ کہتا ہے اگر ہے بھی تو پھر میں وہاں بھی باقیوں سے بہتر ہوں گا، اور اس کی ناشکری اور نافرمانی اور یہ تجاوز اس کی دنیا کے اجڑنے کا بھی سبب ہو گیا۔ تو یہ جو گمان ہمیں رہتا ہے نا جی، جائیں گے دیکھیں گے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، کبھی زہر کھا کے نا تو دودھ کی طرح کی شفا کی دعا کرتے دیکھا ہے کسی کو؟ وہاں فوراً سمجھ آتی ہے۔ تو کیا اللہ حیات کا مالک نہیں ہے؟ دودھ یا زہر یا ان کی تاثیر کا مالک نہیں ہے؟ یہاں سمجھ آتی ہے کہ اصول کے خلاف جا رہا ہوں تو نتیجہ جو ہے وہ موت ہوگی۔ تو جو تجاوز ہے اللہ کے حکم سے، وہاں یہی سمجھ آتی ہے اللہ رحم کرنے والا ہے، یقیناً اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کریم نے جو اصول اور ضابطے دیے ہیں اور جو تمہیں حکم دیا ہے اسے کیا سمجھ رہے ہو؟ تو جو اللہ کی حکم عدولی ہے، غضب الہی کو نہیں آواز دے رہے۔ تو یہ جو ذات کو دھوکہ دینا ہے، یہ ایسے ہی نفس کے وسوسے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی ترغیب ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی سونڈ جو ہے قلم میں ڈال کر خیالات پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کیسے نصیب ہوگا؟ امتی کے لیے ہے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ راز مضمر ہے۔ اللہ کے حبیب کی اطاعت جو ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ هَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ نے تو کوئی ایک لفظ مبارک ایسا نہیں ارشاد فرمایا جس کی نسبت قرآن اللہ کی طرف نہیں فرما رہا، جو فرمایا وہ وحی الہی۔ تو محترم سامعین کرام، وہ جو کلی فلاح ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت، اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو تمہیں ہے نا کہ میں جنت واجب ہوگی میرے رکوع سجود پر، نہیں،
اللہ کی رحمت سے بخشش ہے. ہم تو ادھار میں اتنے ہیں، شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا. چاہے جائے کہ یہ گمان ہو کہ میری اتنی عبادات ہیں، اتنے سال زندگی ہے، اتنی عبادات کے پہاڑ جمع کر لیے ہیں تو جنت واجب ہے. پیران پیر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو واقعات ہیں ان میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے. آپ محو عبادت ہیں اور بے شمار روشنی آ گئی، ایک تخت سا آ گیا، سنہری سنہری روشنی. تو ایک آواز آئی کہ تمہاری عبادت جو ہے وہ مقبول ہے اور جنت جو ہے واجب ہے، تمہیں عطا ہے، بخشش ہے. آپ نے لا حول ولا قوت پڑھی، سوائے شیطان کے یہ دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ. اور ہر شے ختم ہوگی تو بھاگتے شیطان کی پھر آواز جو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، وہ لانتی کہہ رہا تھا، اے تجھے آج تیرے علم نے بچایا. انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا. کیسا خوبصورت تعلق مع اللہ ہے، ہر شے کی نسبت اپنے اللہ کی طرف. دنیا کی زندگی میں یہ جو حیثیتوں کا فرق ہے نا، کسی صاحب حیثیت سے کسی کمزور حیثیت کا تعلق ہو نا جی، تو وہ زندگی کی کمزوریوں کو بھی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ جس سے تعلق ہے اس کی طاقت کا احساس اس کمزور کو بھی جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی اس کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا کہ اس کا فلاں طاقتور سے تعلق ہے. اور وہ دنیا کی طاقت کیا طاقت ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کل من علیہا فان. اب جسے تعلق مع اللہ نصیب ہو وہاں بات اترانے کی نہیں آئے گی، بات تکبر کی نہیں آئے گی، بات اطاعت کی آئے گی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے یہ اللہ کی اطاعت ہے. ضرورت جو مخلوق کو مالک کی طرف رشتے کی ہے، ہر حصے کی جو ضرورت اور احتیاج ہے اللہ نے پوری فرمائی اور انبیاء اور رسول کو ذریعہ بنایا، وہی الہی عطا فرمائی. اور یہ ہستیاں جو اصول اور ضابطے دین کے طے کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں فرمان اللہ کی، وہ سارا وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے. ہم پر تو اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ شرف نصیب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان جو ہیں ان میں یہ بھی فرمان ہے کہ جنہوں نے آپ کا مبارک زمانہ نہیں پایا ان کی محبت کا بھی آپ نے ارشاد فرمایا. حدیث شریف میں یہ روایات بھی ملتی ہیں. تو آؤ اس راہ کو دیکھو، اس محبت و عقیدت کو دیکھو جو امتی کی صدیاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اتباع، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کریم کی جو رحمت ہے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. رحمت باری تعالیٰ کا انقطاع پیچھے بچتی کوئی نہیں. فرعون قرآن فرماتا ہے کہ ظلم اور زیادتی میں، خرابی میں بہت بڑھ گیا تھا. اور مفسرین کرام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے وہ آیا تو اس کی فوج کی جو تعداد بتاتے ہیں وہ ہزاروں میں نہیں بتاتے، وہ لاکھوں میں بولتے. اب رات نکلے، صبح وہ پہنچ گیا. آج کی جدت جو سفر کی نسبت سے تیزی کی ہے، یہ سفر کی نسبت سے تیزی کی ذرائع نہیں تھے، جانوروں کی سواری تھی.
باقی جو شعبے ان میں ان کی ترقی ہوگی، لیکن یہ جو مسافت کا طے کرنا ہے، اس میں جدت جو نہیں تھی، وہی سواریاں جو تھیں، گھوڑا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، رتھ ہے، وہی متعلقہ چیز. لاکھوں کا جمع ہونا صبح تک، اور اس اجتماع کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سمندر کے کنارے تک پہنچنا، یہ کوئی عام بات نہیں. لیکن اتنی طاقت اور اتنی اس کی اپنے حکومت پر گرفت، جب پانی کے غوطے تو ظاہراً تھے، آئے تو موت کے غوطے. جب موت کے غوطے آئے تو اس نے کہا میں بنی اسرائیل کے، میں موسیٰ و ہارون کے خدا کو ویسے مانتا ہوں جیسے وہ مانتا. پھر قرآن فرماتا ہے کہ اب مانتا ہے، تو اس کا ماننا ماننے میں داخل نہ ہو. تو اللہ جل شانہ کی رحمت جو ہے، اس کے اصول اور ضابطے بیان فرما دیے گئے. کفر ایسی بدبختی ہے، وقت نزا پھر واپسی ختم ہو جاتی ہے. جو کس لیے ختم ہو جاتی ہے؟ اس کے سامنے یہ دنیا کا پردہ ہٹ جاتا ہے. فرشتے کلام کرتے ہیں، فی ما کنتم، تم یہاں کیا کرتے رہے ہو. وہ کہتا ہے میں یہ مجبور تھا، مجھے وہ مجبوری تھی. وہ فرماتے ہیں آج بھی تو چھوڑ کر سب کچھ جا رہا ہے. جہاں خرابی تھی وہاں سے ہجرت کر جاتا، چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاتا جہاں خرابی نہ ہوتی. آج بھی تو جا رہا ہے. اب کیا ہے؟ یہ منکشف ہوگی برزخ. تو جب وہ حصے منکشف ہو گئے جو غیب ہیں، تو پھر فرصت تو تمام ہو. صاحب ایمان کے لیے روایات میں ملتا ہے، مفسرین کرام، علماء کرام بحث کرتے ہیں، اللہ کریم اس پر رحم فرماتا ہے کہ یہ ٹوٹتی سانسوں میں بھی اللہ سے توبہ کر لے تو وہ اسے معاف فرما دے. جیسی روش، جیسی زندگی ہوگی تو پھر اختتام ویسا ہوگا. یہ کہنا آسان ہے کہ میں ٹوٹتی سانس میں توبہ کر لوں گا. اس زبان کو بھی توفیق ہو نا کہ توبہ کرے، توبہ کر بھی سکو. تو بڑا نازک معاملہ ہے. اور اللہ کریم کی جو ناراضگی ہے، اس کی شہادت ہمارے اعمال ہے. اعمال بد بڑھنا شروع ہو جائیں، سمجھ لیں کہ اللہ کریم کی رحمت سے دور ہو رہا. اصلاح اور اصلاح میں ترقی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت میں آپ داخل ہو رہے. اللہ کریم کرم فرما رہے ہیں، احسان فرما رہے ہیں. کسی کو کسی دوسرے کے لیے حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے جمع تفریق کرنا شروع کر دے. ہر ایک اپنے معاملات ہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی فرصت ہے، اس کا اپنا امتحان ہے، اور اللہ رب العالمین کے روبرو ہے. اسی کے حضور اس نے پیش ہونا ہے. لیکن یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب. یہی وہ حصہ ہے کہ جہاں فلاح ہے. لعلکم ترحمون، اور یہی راستہ ہے کہ جس پر اللہ کریم رحم فرمائیں گے. اب جتنی گزارشات ابتدا سے لے کر اب تک میں عرض کر آیا ہوں، اس میں صرف الفاظ، انداز گفتگو یا مختلف پہلو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم کر کیا رہے ہیں. بحیثیت والد، بحیثیت اولاد، بحیثیت خاوند، بحیثیت بھائی، بحیثیت معاشرے کا فرد. اسی طرح خواتین کے جو رشتے ہیں وہ اپنی نسبت، ماں بہن رشتے، اختیار، اپنا کاروبار، یہ ساری زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، جتنے معاملات زندگی ہیں، اس میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کہاں کہاں تجاوز ہیں، اللہ کریم سے توفیق مانگی جائے، ان تجاوزات سے توبہ کی جائے.
یہ جو عشرہ پہلا ذی الحج کا چل رہا ہے، یہ برکتوں کا عشرہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ عازمین حج، وہ مسافر جو اس فرض کی تکمیل کو چلے، اللہ ان کے لیے آسانیاں بھی فرمائے، مبروک حج عطا فرمائے۔ وہ ایسا غفور رحیم ہے جس کی استطاعت نہیں ہے، چونکہ استطاعت بھی تو اس نے دی ہے نا جی۔ یہ جو جمعۃ المبارک ہے، یہ پورے شوق تیاری سے ادا کرے، وہ فرماتا ہے اسے حج کا ثواب عطا فرما دوں۔ تو مقصد تو اطاعت ہے۔ جس نے یہاں جمعہ پڑھا، اس نے اللہ کی خدائی میں کیا حصہ داخل کیا؟ جس نے حرم شریف کی حاضری حج کیا، بیت اللہ میں جا کر جمعۃ المبارک پڑھا، اس کا کیا حصہ ہے اللہ کی خدائی میں؟ ہر دو پہلو میں جو بات لازم ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کی بندگی ہے، اور یہ راز مضمر ہے اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، یہ ہمارا دیکھنا، یہ ہمارا محسوس کرنا ہمیں شہادت دیتا ہے کہ ہم اس عملی زندگی اور اس امتحان گاہ میں، تو کیوں نہیں ہم ذاتی ضدیں چھوڑتے، انا پرستی سے نکلتے، دنیا کی زندگی میں پسند و ناپسند کے پیچھے بھاگ 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 کر ذلیل ہوتے رہتے۔ کیا حاصل ہے بھائی؟ یہ دنیا کے جو عہدے ہیں، دنیا کی ناموری ہے، کیا یہ کلی فلاح دے پائے گی؟ دنیا کی حیثیتیں، مال و دولت، طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ساری جو حیثیت اور ساری جو کامیابی ہے وہ اطاعت میں ہے، بندگی میں ہے۔ اور برکات کا حصول، جسے برکت نصیب ہو، جسے اللہ کریم کی رحمت نصیب ہو، اس کے اعمال ویسے ہوں گے جیسے قرآن بیان فرماتا ہے۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں، میرے اعمال ایسے ہیں؟ میں جائزہ لوں تو صحیح صبح سے شام تک، جتنا کلام کیا کہا میں سچ بولا، لین دین کیا، حق کیا، لوگوں کی معاملات جو فرائض کے ضمن مجھ پر ہیں، کیا میں نے وہ ادا کیے ہیں؟ کیا ہر معاملہ جو مجھے پیش آیا میں نے اپنے اللہ کی طرف دیکھا ہے یا میں نے مخلوق کی طرف دیکھا ہے؟ سارا واضح ہو جائے۔ تو ان مبارک ساعتوں میں محترم خواتین و حضرات، اس جائزے کی اور اس جائزے کے ساتھ درست سمت کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ذی الحج کی یہ مبارک ساعتیں قبول فرمائے، ہمیں یہ ادراک عطا فرمائیں کہ یہ جو گزارشات میں پیش کر رہا ہوں، انہیں میں بھی دیکھوں، جانچوں، انہیں آپ بھی دیکھیں، جانچیں، اپنا حساب خود ایک دفعہ کر لیں کہ جس روز حساب ہوگا اس سے پیشتر، تاکہ اپنی راہ کا تعین جو ہے وہ درست ہو۔ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کریم نے رکوع، سجود، پسند و ناپسند، ہر چیز جو ہے جو اسے پسند ہے اس نے تعلیم دی ہے۔ یہ بہت بڑا احسان۔ کتنا شرف ہے صاحب ایمان کے لیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اور ایک ایک سوچ کی رہنمائی جو ہے اسے بارگاہ اعزدی سے عطا ہوئی۔ کیا کمال ہے اور کیا عطا! بات تعلق کی ہے، بات سمجھ کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔